میرے بھائی یاد رکھو کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھیں. البتہ وہ بریلوی حضرات جو صراحاً استغاثہ بالاموات یا علی یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں اور قبروں کو سجدہ اور یہ ساری چیزیں جائز عرس وغیرہ، ان کے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شرک کھلا. یہ اپنے کفری عقائد کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہے، اور اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا عقیدہ خراب. صحابہ نے آ کے کہا وہ نماز پڑھانے لگے، ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے کیا حکم دیا؟ الصلاۃ خیر من ھذا، نماز بہتر ہے، جاؤ اپنی نماز پڑھو. لہذا جہاں میرے نزدیک ایسے لوگوں کو کسی بھی نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں، سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہتے، مسلمان جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی آپ نے، ان کے پیچھے نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث حضرات ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ برائے مہربانی ایک کا دلیل سن کر فیصلہ نہیں کیجیے، سب کا دلیل سنیے اور آخر میں دلیل سن کر فیصلہ کیجیے. تو چلیے سنتے ہیں، اور امید کرتا ہوں آخر تک آپ ساتھ رہیں گے. یہ ہیں جناب شیخ مکی الحجازی، دیوبند مطبع فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور مکہ حرم شریف میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں. تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور حضرت کی بات سنتے ہیں. ہمارے محلے میں 2 مسجدیں تو بریلویوں کی ہیں، ایک اہل حدیث کی ہے، 2 مدرسے بھی بریلویوں کے ہیں. ایک مدرسہ جو ہے جمعہ پڑھاتا تھا، وہ مسجد ابھی نئی بنی تھی. قاری صاحب پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ مدرسے میں جمعہ پڑھانا شروع کیا. بہر یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. آپ جو بدعتی ہیں ان کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں، باقی اہل حدیث کی مسجد میں پڑھا کریں. کم سے کم عقیدت ان کا ٹھیک ہے نا، اختلاف ہے تو اسی رفیدین اور آمین میں ہے نا، باقی تو کوئی جھگڑا نہیں. جی، تو سوال تھا کہ ایک اہل حدیث کی مسجد ہے اور ایک بریلوی کی مسجد ہے، تو انہوں نے سیدھا کہہ دیا بریلوی کے بدلے میں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیا؟ بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں. کلیئر ہو گیا ان کا موقف کیا ہے؟ چلیے نیکسٹ سنتے ہیں. ایک دوسری ویڈیو میں انہوں نے کلیئر بتایا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی. انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے احادیث کی روشنی میں. تو چلیے سنتے ہیں. ایک مسجد میں تبلیغ کا کام تو خیر ہوتا ہے، لیکن امام وہاں کا بدعتی ہے. میرے بھائی یاد رکھو کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ من احدث حدثا او آوى محدثا، کوئی خود بدعتی ایجاد کرے یا بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ اس کے فرض نفل کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرا دیا. امام بنانے سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام بنانے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ اعلمکم بکتاب اللہ، اقرأکم بکتاب اللہ. وہ عالم بھی ہو، قاری بھی ہو اور فاسق فاجر بھی نہ ہو. اور اسی طرح ہے کہ وہ بدعتی بھی نہ ہو، کیونکہ قیامت والے دن حضور سب کی شفاعت کریں گے. زانی کی شفاعت ہوگی لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے. جب وہ آنے لگے حضور فرمائیں کہ ملائکہ کو مت رہو، کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسے کیسے فتنے پیدا کیے ہیں. تو آپ فرمائیں گے سحقا لہم سحقا لہم، بربادی ہو ان کے لیے، دفع کرو ان کو. تو حضرت نے جسٹیفائی کر دیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہے. یہ ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب، یہ بھی دیوبند سے ہی تعلق رکھتے ہیں.
تو چلیے حضرت کی سنتے ہیں. تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلاں مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. تو شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں اور 25-30 اور مکاتب فکر ہیں, تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو, ختم نبوت کا منکر نہ ہو, شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو. اگر وہ شرک کرتا ہے تو چاہے دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو, نماز نہیں ہوگی. اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بھی ڈیفینیشن اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء فتوے دیتے ہیں اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی, پھر قواعد پھیلا رہے ہیں. او بھائی جان, اسلام تو ضروری ہے نا. اب مسلمان کی نماز ہندو کے پیچھے ہو جائے گی؟ تو اسی طرح مشرک کے پیچھے بھی نہیں ہوگی, چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہو. اور مشرک میں سب سے بڑا شرک کیا ہے, غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اسباب سے ہٹ کے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کریں یا پیغمبر کو شریک کریں پکارنے میں, یا ولی اللہ کو شریک کریں, وہ سارے شرک اللہ کی نظر میں برابر ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, انہوں نے کلیئر کر دیا. سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک, لیکن انہوں نے کیا نشانی بتائی کہ جو امام ہے وہ شرکیہ یا مشرکانہ عمل کا ارتکاب نہ کرتا ہو. ٹھیک, اگر وہ کچھ ایسے حرکت کرتا ہے یا اس میں کچھ ایسی خامی پائی جاتی ہے جو وہ شرک پہ مبنی ہو, یا غیر اللہ کو پکارتا ہو, یا کچھ اور اس طرح کے کام کرتے ہوں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, چاہے وہ دیوبندی کیوں نہیں ہو, چاہے وہ بریلوی کیوں نہیں ہو, چاہے وہ اہل حدیث کے مکتبہ فکر سے تعلق کیوں نہیں رکھتا ہو. میرے خیال سے بات بالکل کلیئر ہے. چلیے تھوڑی سی اور کلپ ان کے سن لیتے ہیں اور مزید کیا فرما رہے ہیں حضرت. سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ غیر اللہ کو پکارنا, کون سی پکار حلال ہے اور کون سی پکار شرک ہے, اس پر میں پوری ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. میں وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ فیصلہ کریں گے. تو اگر آپ کا خیال یہ کہ امام جو ہے وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے, اور مدد سے مراد بھی اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی اختیارات دیے, جب چاہیں میری مدد جہاں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں, تو یہ تو پھر کھلا شرک ہے نا. تو اگر امام کا یہ عقیدہ ہے, یا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں جہاں سے جائیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں, تو ایسا امام چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے بالکل کسی مسلک کو نہ مانتا ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ مسلمان نہیں ہے, باقی جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر شرکی عقیدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پیچھے نماز جائز ہے. سب کا انداز بیاں الگ الگ ہے. مولانا مکی صاحب نے کہا کہ بریلوی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ طارق مسعود صاحب نے کہا کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو شرک نہیں کرتا ہو, اور انہوں نے شرک کا نشانی بتا دیا جو یا غوث یا اپنے بزرگان دین کو یا جو فوت شدہ کو مدد کے لیے نہ پکارتا ہو, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدد کے لیے غیب میں نہ پکارتا ہو. تو اب یہاں پر ہم آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون حضرات پکارتے ہیں یا کس متبع فکر کے لوگ پکارتے ہیں مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, یا اور بھی بزرگان دین کو. کس متبع فکر کے لوگ پکارتے ہیں, اب سمجھدار ہیں. بہرحال کے لیے چلیے نیکسٹ سنتے ہیں. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر اہل حدیث دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے, جہاں تک دیوبندیوں کا تعلق ہے, اگر کسی کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ فعلاً شرک اکبر کے اندر مبتلا ہے, تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے سلف اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں. ہم اپنے علماء میں سے شاید ہی پیر بدیع الدین راشدی ایک آدھ دو کے علاوہ کوئی ہو جو اس کو ناجائز کہتا ہو, ہے کہ نہیں ہے. البتہ وہ بریلوی حضرات جو
सराहन इस्तिगासा बिल अमवात या अली या गौस के नारे लगाते हैं और कब्रों को सजदा और ये सारी चीज़ें जायज़ उर्स वगैरह उनके पीछे क्यों? इसलिए कि उनका शिर्क खुला हुआ है कि नहीं? लेकिन आम जो देवबंदी हैं, हनफी हजरात हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने में इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं। देखिए हरज की बात है, अलबत्ता बेहतर यह है कि क्या है, इमाम उससे अच्छा मिले आप उसके पीछे नमाज पढ़िए। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां उन्हीं की मस्जिद है, वही इमाम है कि नहीं? तो हम अभी तक हम लोगों ने जो भी सुना इसे ये पता चला है कि देवबंद हजरात अहले हदीस के पीछे नमाज़ पढ़ने को गलत नहीं कहते और अहले हदीस हजरात देवबंद के पीछे नमाज़ पढ़ने को गलत नहीं कहते, मगर ये दोनों यानी देवबंद और अहले हदीस हजरात ये दोनों बरेलवियों के पीछे नमाज़ पढ़ने को गलत ठहरा रहे हैं और ये लोग दलील से बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इस हुज्जत से कि हाँ भाई वो इमाम देवबंदी है, हम घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ेंगे। जी अब सुनते हैं बरेलवी हजरात क्या फरमा रहे हैं, उनका भी क्लिप ऐड कर दूं ताकि हुज्जत कायम हो जाए। अब अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे मस्जिदें हमारे घर से दूर है अहले सुन्नत की, सुन्नी सहीहुल अकीदा की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहुँचें। लेकिन अगर नहीं पहुंच सकते हैं वहां और करीब में कोई देवबंदी अहले हदीस या तबलीगी जमात या कोई और फिरके की अगर मसाजिद हैं तो आप उनकी इमाम की इक्तिदा में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इमाम की इक्तिदा में आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाबिया, दयाबना और इसी तरह जो और दीगर फिरके हैं ये अपनी कुफरी अकायद की बुनियाद पर इस्लाम से खारिज हैं। और दूसरा सवाल किया कि हज और उम्रे के दौरान वहाँ के इमाम के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। उनके पीछे नमाज नहीं होती भाई, ये कई बार बताया जा चुका है, और इसलिए नहीं होती कि उनका अकीदा ख़राब है। अभी तक हम लोगों ने सुना कि बरेलवी की नमाज देवबंदी और अहले हदीस के पीछे नहीं होती, क्योंकि बरेलवी हजरात अहले हदीस और देवबंदी को मुसलमान समझते ही नहीं है। अहले हदीस की नमाज देवबंदी के पीछे हो जाती है लेकिन बरेलवी के पीछे नहीं होती। उसी हिसाब से देवबंदी की नमाज अहले हदीस के पीछे हो जाती है लेकिन बरेलवी के पीछे नहीं होती। यानी बरेलवी की नमाज इन दोनों के पीछे नहीं होती और इन दोनों हजरात की नमाज मतलब देवबंदी और अहले हदीस की नमाज बरेलवी के पीछे नहीं होती। अब आगे सुनते हैं जो हजरात कहते हैं कि सब की नमाज सबके पीछे हो जाती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि आप उम्मीद करता हूँ आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं और ये लोग क्या दलील देते हैं कि सब की नमाज सबके पीछे हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बिदअती आदमी के पीछे नमाज हो जाती है। इमाम अगर बिदअती है तो ये बात समझनी चाहिए, बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत मुकफ्फिरा और बिदअत मुफस्सिका। बिदअत मुकफ्फिरा का मतलब ये है जो शख्स बिदअती है और बिदअत की दावत भी देता है, ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और अगर कोई शख्स बिदअत मुफस्सिका में है, बिदअत के पीछे लगा हुआ है और आपकी नमाज जा रही है, तो सही बुखारी की रिवायत आपके सामने होनी चाहिए, युसल्ली खल्फहु व अलैहि बिदअतु, उसके पीछे नमाज वक्त पे पढ़ लो, उसकी बिदअत उसके सर पर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह सही बुखारी में जो रिवायत लाए हैं, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने वाले बुलवाई जब आए थे, सहाबा ने आके कहा वो नमाज पढ़ाने लगे, उनके साथ नमाज पढ़ ले, और वो कातिल थे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने क्या हुक्म दिया, अस्सलातु खैरु मिन हादा, नमाज बेहतर है, जाओ अपनी नमाज पढ़ लो। इसलिए कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि नमाज सही तरीके से अदा करने वाले के पीछे नमाज पढ़े, और अगर इस तरह का मौका बनता है कि वो इस तरह की बिदअत का मुर्तकिब है तो उसकी बिदअत उसके सर पर है, तुम अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। हजरत का कहना है कि बिदअती के पीछे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। चलिए अब डॉक्टर इसरार अहमद साहब का सुनते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है नमाज के बारे में कि अगर आपको पता हो कि ये जो इमाम है ये सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ा रहा और इसमें बिदअत भी शामिल है, तो डॉक्टर साहब क्या उसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए
یا اس کی قبولیت ہوگی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبول کرنا تو اللہ کا اختیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ذرا اس کے بارے میں نہیں، مجھے کوئی مثال دیجیے، سنت کے مطابق نہیں پڑھا رہا، کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے بدعات ہیں، وہ کچھ بدعت کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے، میرے دل کو پتہ ہے کہ اس نے بدعت کرنی ہے، نہیں مجھے بتائیں نا، نماز میں کیا بدعت کرتا ہے وہ؟ دیکھیے ایک ہے بدعت عام کرنا کسی اور معاملے میں، کوئی رسم کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، نماز میں کیا بدعت کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے نماز کے بعد فوراً ہی جیسے کلمے کا ورد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ تو نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد ہوا ہے، لہذا جہاں نماز، میرے نزدیک ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو خلف کل بر و فاسق، کوئی شخص جو ہے نیک ہو یا بد کردار ہو، اگر وہ امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، جماعت مت ترک کرو۔ ہاں آپ کو اگر یہ اندازہ ہو کہ ذرا فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، وہاں کا امام جو ہے زیادہ متقی ہے اور وہ سنت کا پیروکار ہے، اور آپ وہاں جا کر پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب زیادہ مل جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس وجہ سے جماعت کو چھوڑ دینا صحیح نہیں ہوگا، کہ میں تو اس کے پیچھے تو جا کے نماز نہیں پڑھوں گا، گھر پڑھ لوں گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہی موقف ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلیے آخر میں فائنل سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ امید کرتا ہوں ان کی دلیل آپ سب کو، ہم سب کو اچھی طرح سمجھ آئے گی، پھر ہم آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس پہ میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ سعودیہ کے علماء کا یہ جو فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے۔ بریلویوں کا جو فتویٰ ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے۔ تمام مکاتب فکر جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں، سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان ہی ہے نا، جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے آپ نے، ان کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی۔ میرا یہ کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بہتر کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بدترین ترین کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو ہم ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں کہ جو بدترین کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو پہلے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں آگے پھر آپ سے سوالات۔ تو آپ جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو آپ نہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں، نہ پڑھیں۔ ہاں جی، لیکن آپ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مجھے آپ چھوڑ دیں نا، مجھ سے آپ نے جب کہا کہ بھئی میرا دل نہیں مانتا، یا تو اس پہ تو میں پھر آپ کو ہی کہہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا میرا دل نہیں مانتا۔ جو لوگ مجھے دلیلیں دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیل پہلے لیکچر ریکارڈ کرایا، یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ کلپ، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، اس میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی تھی کہ خوارج جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، تو جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر اس پہ لوٹے گا نا۔ اور میں نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے المصنف ابن ابی شیبہ سے بتایا تھا کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو جو صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کفر ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، ان کے پیچھے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو خود کافر نہیں کہہ دیتا اور کفر بوا نہیں کر دیتا اس حوالے سے کہ اللہ رسول قرآن اور آخرت کا انکار نہ کر دے، ختم نبوت کا، اس وقت تک اس کی جو تعویل کی غلطیاں ہیں نا، ان کو بس آپ غلطی سمجھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے مولانا اسحاق صاحب کا جو میرے ساتھ انٹرویو ہے جو میں نے ان کا کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست حدیث بخاری مسلم کی بتائی تھی کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں۔ تو وہ شخص اپنی اولاد کو بلا کے کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ تھا، ان کے بڑے اچھے تھے، ان کا اچھا میں جب مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور اس کی جو لاش کو مطلب اس کی جو راکھ ہے وہ ہواؤں میں بکھیر دینا، پانیوں میں، زمین میں، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا۔ یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طریقے سے اگر میری لاش کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ تو جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، خشکی کو، پانی کو، اس کے سارے اعضاء جمع کیے، دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی تھی؟ اس نے کہا اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، تو میرے پاس یعنی یہی اسکیپ روٹ تھا، میں کس طریقے سے بچ جاؤں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ نہ کر لے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا. حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، صراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے، کلی کفر نہیں تھا. اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر نہیں کر سکے گا. مطلقاً تو مانتا تھا، تبھی تو اس نے کہا نا مجھے ڈر لگتا ہے دوبارہ زندہ ہونے سے. یہاں پہ بھی جو بالکل کلی شرک کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر تو آپ منوان قرآن و سنت والا فتویٰ لگائیں گے. جو کلی نہیں کر رہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، انسان تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں باقی بزرگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں صرف ایک استانت کا ایشو ہے نا زیادہ، تو وہ ایک جزیات میں آتا ہے نا. ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور آپ دیکھ لیں ہم لوگ بھی انہی کی طرف سے آئے ہیں، ادھر بھی جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پتا ہے ریورٹ ہی ہوئے ہیں نا، آخر بات پہنچی ہے نا. تو وہ صدیوں سے ان کو غلط مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے، کوئی جان بوجھ کے تو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا. تو میرا خیال ہے نرم رویہ رکھیں. اور جیسے ایک ٹی بی کا مریض ہے، اور آپ کو پتا ہے ٹی بی قابل علاج ہے آج کے دور میں، لیکن ظاہر ایک مرض ایسا ہے جو جان لیوا ہے. تو اب جب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرتے اگر اس کو کہے یار تو نہیں بچڑا، انہیں بچڑا بھی ہے تو انہیں مار جانا غم نہ لی، اس کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ نہیں یار یہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالی ایشو ریزالو ہو جائے گا، آپ یہ کریں. اس طریقے سے کتاب و سنت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو ایشوز کلیئر نہیں ہے، آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ تعلیم دیں، انشاءاللہ تعالی لوگ بات قبول کریں گے. اصل میں دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں. اور میں نے اس کلپ میں بڑا ببانگ دول کہا ہے، ہم سے بڑے چیمپئن تو شرک اور توحید کے علماء عرب بنے ہوئے ہیں نا. ان کو کہنا کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کا شرک کا عقیدہ ان کے حج پہ پابندی لگائے. فیصلہ آپ کا. میں اپنی رائے یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. قاری صہیب صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے بیان سننے کے بعد میرا رجحان اسی طرف ہے کہ سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن متقی، پرہیزگار اور اچھے امام کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. اور اگر آپ کو اچھا امام ملتا ہے، متقی، پرہیزگار، تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا مطلب زیادہ پریفر کریں. یہ زیادہ مطلب پسندیدہ اور زیادہ افضل ہے. تو اب ہمیں اجازت دیجیے اور دعائے خیر میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.